अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी पर्सनल अनाउंसमेंट, वो ये कि कुछ दिन के लिए आपसे हमारी गैर हाज़िरी होगी, मुलाकात नहीं होगी। वो उसकी वजह ये है कि एक मेडिकल लीव आप समझ लें, एक मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मुझे कुछ दिन के लिए ज़रा ऑफ होना पड़ेगा। तो इसलिए आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप दुआ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आपको आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और लेकिन आपको जो भी सूरत-हाल होगी, सोशल मीडिया पे बाकी बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इन टच रहूँगा और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ईरान और इसराइल की और अमेरिका की जो जंग है, उसके हवाले से अब तो सूरत-हाल ये हो रही है कि अभी एज़ वी स्पीक, अभी मुझे इत्तला मिली है कि तल अवीव के ऊपर बड़ा शदीद अटैक किया है ईरान ने। और तल अवीव का जो आसमान है, वो रात के वक़्त यानी अर्ली अर्ली मॉर्निंग है, सुबह है वहाँ पे, और वो जो अंधेरा है, वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि सुबह हुई हुई है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, इतने ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो फेंके हैं ईरान ने। तो वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है। फिर ईरान के अंदर खुद भी ज़बरदस्त किस्म के गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो अटैक हुए हैं। ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल ने मिल के जो कर रहे हैं। एक जो ऑयल टैंकर था, उसके बड़ी खबरें आ रही हैं। फिर जो मेजर किस्म की जो इनसाइड बॉम्ब जो हुई है ईरान के अंदर, वो उसकी अब असल में मसला ये है कि कैजुअल्टीज़ की हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी हो रही हैं। लेकिन जो अभी तक के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि इसराइल जो है, वो एक ऐसे सुइसाइड ड्रोन्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए होंगे, और वो ब्लेम करेगा वहाँ पे सुइसाइड ऑपरेशंस करके ब्लेम करेगा ईरान के ऊपर। तो ये पता चला है कि वहाँ पे ये इस तरह के जो सुइसाइड ड्रोन्स हैं, वो अब करेंगे, और इस मामले में इसराइल जो है इसका कोई सानी नहीं है। हसबारा उनकी जो कैंपेन है, वो एक बड़ी खतरनाक धोखे वाली कैंपेन होती है, कोई पता नहीं चलता कि वो कैसे कर रहे होते हैं। एनीवे, दूसरी तरफ ये है कि जो एक 30 नॉटिकल माइल्स मुबारक अल कबीर, जो वहाँ पे एक कुवैत की जो एक पोर्ट है, उसके 30 नॉटिकल माइल्स के ईस्ट की जानिब, वहाँ पे हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है ठीक-ठाक किस्म का। उधर जो है बेरूत, उसमें अटैक कर रहे हैं इसराइल वाले, और वो भी बड़ा शदीद किस्म का अटैक हो रहा है। और दोहा में अभी एज़ वी स्पीक थोड़ी ही देर पहले मेजर एक्सप्लोजन की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को श्योर किया है कि वो ऑयल सप्लाईज़ को जारी रखेंगे। पोर्ट ऑफ यम्बू जो है उससे वहाँ पे हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो जारी रहेंगी। रशिया ने सोचा है कि वो शायद गैस की सप्लाईज़ कट ऑफ कर दे यूरोप के लिए। ये भी बड़ा एक बहुत भयानक किस्म का सिनेरियो हो सकता है। इन तमाम अमूर पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, और पाकिस्तान के भी ज़रा बात करेंगे, पाकिस्तान में क्या सूरत चल रही है। इमरान खान के साथ कोई डील की भी खबरें चल रही हैं। तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान है, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि जो सूरत-हाल हम देख रहे हैं, उसमें कोई लेट अप नहीं आ रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। और एक दूसरी जो मैं इंट्रो में नहीं खबर दे सका, वो ये खबर थी कि कुर्दों को तैयार कर लिया गया है ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए, और वो जो नॉर्थ का इलाका है उधर से वो सुना है कि उनको कह दिया गया है कि वो आएँ। और वो बाय द वे, इसमें मैं 1-2 आर्टिकल्स पढ़ रहा था गौरी साहब के, जिसमें ये कहा था कि ये जो कुर्द हैं, इनको तकरीबन कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था, उनको सप्लाईज़ जारी थी। तो ये जो बहाना है कि जी ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा था या हम पे अटैक करने वाला था, ये सब फ्रॉड है। पहले से, महीनों से पहले से ये तैयारी थी, और कुर्दों के साथ बातचीत हो चुकी हुई थी, और उनको सप्लाईज़ का सिलसिला जारी था। और अब आके उनसे कहा गया कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार हो जाएँ, और उधर से ज़ाहिर है कि इसराइल और अमेरिका उनको तैयार करेंगे, उधर से उनको एयर कवर भी देंगे, सब कुछ करेंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? कसाना साहब, ये जो ताज़ा तरीन इत्तला आपने दी है कुर्दों की, जी। तो कुर्दों को तो इसराइल एक अरसे दराज से इस्तेमाल करता आ रहा है अपने मज़मूम मकासद के लिए। जी हाँ। मैं आपको बल्कि याद दिलाऊं, 70s में और 90s में भी हो चुका हुआ है, 2014 में भी हो चुका हुआ है। नहीं आप मैं आपको याद दिलाऊं कि इराक पर जिस ज़माने में जी हाँ। दुनिया भर की पाबंदियां लगी हुई थी, और अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले वो पाबंदियां लगाई गई थी अमेरिका और बरतानिया के ईमा पर। उस ज़माने में मैं नवंबर 1996 से और मार्च 1999 तक इराक में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा हूँ। तो मुझे याद है, मुझे मालूम है, और बल्कि वो मेरा एक दोस्त था अमरीकी सफ़ीर जो मेरे साथ कुवैत में था, वो बाद में
عراق بھی آیا، میرے پاس رہا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسرائیل کے باقاعدہ فوجی ماہرین کردوں کو عراق میں تربیت دے رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے، ان کو ہاں بغاوت پہ آمادہ کرنے کے لیے۔ تو کرد ایک لحاظ سے بدنصیب قوم ہے کہ وہ 5 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہاں وہ ہر اعتبار سے ایک قوم ہونے کے لائق ہیں، لیکن یہ تاریخ کا کی ناانصافی ہے، یا آپ کو اس کو کہہ لیں جغرافیے کا ظلم، کہ وہ ان ممالک تقسیم میں ہو گیا۔ بسے ہوئے ہیں جو ان کو خود مختاری یا آزادی نہیں دینا چاہتے۔ تو بالکل صحیح۔ ایران کے خود تو لیکن اسرائیل بفور یو موو اہیڈ گوری صاحب، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ بد نصیب ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی بد نصیب ہیں کہ جب بھی ان کو اسرائیل یا امریکہ یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرنے کے بعد ان کو ڈچ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کردوں کی پرانی بدنصیبی ہے۔ ہاں ہاں دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے کردوں کو استعمال کیا تھا، اور مصطفیٰ برزانی جو جی بڑے مشہور قائد تھے کردوں کے، ان کو یقین دلایا تھا کہ جنگ عظیم کے خاتمے پر ہم تمہاری آزاد اور خود مختار ریاست بنا دیں گے، لیکن وہی ہوا کہ ڈھاک کے 3 پات کہ ان کو استعمال کیا، اور اس کے بعد نتیجہ کوئی نہیں اب جو کہا جا رہا ہے نا گوری صاحب، اب ان کو یہ کہا گیا ہے، نئی جو ان کو ایک کینڈی دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ناردرن پارٹ آف ایران جو ہے اس میں ہم ایک ٹیریٹری لے دیں گے، وہ آپ کے لیے ایک جگہ بن جائے گی رہنے کی، آپ کو اسٹیٹ کا بھی وہ درجہ مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے یعنی اسرائیل کے لیے ایک بفر زون بھی بن جائے گا۔ یہ لالی پاپ تو ایک عرصے سے کردوں کو دیا جاتا رہا ہے، اور کرد بیچارے مجبور ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ مرتا کیا نہ کرتا تو کیا وہ نہیں کرتا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو کرد ہر اس ضمانت پر یقین کر لیتے ہیں جو ان کو ضمانت دی جاتی ہے اور کہ تم بائی دا وے سر، ایک اور چیز سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ سنتے ہی کہ وہ انہوں نے اٹیک کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، ایران نے کاؤنٹر اٹیک پہلے ہی پریمپٹیو اٹیک کر دی ہے ان کے اوپر۔ جی اور جی ادھر سے اب یہ بھی دیکھیے کہ ٹرکی کو بھی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرکی کا بھی بڑے ایشوز ہیں کرڈز کے ساتھ۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ٹرکی بھی ان کو فری ہینڈ نہیں دے گا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اگینسٹ دی وشز آف دی یو ایس وہ ان بالکل کو نہیں، اٹیک کرے گا۔ بالکل نہیں، بلکہ کردوں کی سب سے بڑی آبادی تو اوکے سب سے بڑی نفری تو ترکی میں ہی ہے۔ جی اور ترکی میں ایک زمانے میں ترکی میں بھی سفیر رہا ہوں، تو یہاں تک تھا کہ کردوں کو پبلک میں اپنی زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کوئی اخبار نہیں نکال سکتے تھے کرد زبان میں، وہ کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں چلا سکتے تھے کرد زبان میں۔ یہ تو اب بعد میں طیب اردوان کے تحت، حالانکہ ان کے ابتدائی سالوں میں کردوں پر بے انتہا تشدد ہوا، ان کو کچلا گیا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ مفاہمت کی فضا پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد کردوں کو امریکہ نے بشار الاسد کے خلاف استعمال کیا۔ تو یہ تو کردوں کی پرانی تاریخ ہے کہ وہ استعمال ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور یقیناً اب بھی اسرائیل جو دھوکہ دہی میں دنیا میں سب سے آگے ہے، اور اس وقت دنیا کی بدنصیبی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سربراہ بھی اسرائیل کے منشور سے، اسرائیل کے منصوبوں سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہے۔ بالکل صحیح اور بات۔ یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام کا اختتام اسی پہ کیا تھا، جی اور میں یہی تعجب کر رہا تھا، تعجب کیا بلکہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو جمعرات کو کیا تھا، اس کا اختتام اسی امید پر کیا تھا کہ یہ جو مذاکرات طے ہوئے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو ویانا میں ہونے تھے، اور خاص طور پہ ویانا کی لوکیشن اس بات کی اہمیت کی طرف غمازی کر رہی تھی کہ دونوں ممالک کو احساس ہے کہ چونکہ ویانا
IAEA کا صدر مقام ہے، لہذا وہاں جو مذاکرات ہوں گے وہ انتہائی ثمر بار ہوں گے. لیکن لیکن وہ تو سارا آئی واش تھا، وہ تو سارے کا سارا آئی واش تھا. نہیں، اس کے پردے میں تو ٹرمپ اور نیتن یاہو تیاریاں کر رہے تھے. دیکھیں کہ 2003 کے بعد سے جب عراق پر انہی فریب زدہ نعروں کے تحت حملہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ صدام حسین اس قابل ہے کہ وہ راکٹ لانچرز ایسے بنا سکتا ہے کہ جو واشنگٹن تک پہنچ سکیں. اور نیتن یاہو کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ 20 سال سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ ایران ایک ہفتے دور ہے ایٹم بم بنانے سے. 20 برس گزر گئے لیکن وہ ایٹم بم ایران کا تیار ہو سکا. تو یہ ان دونوں نے دھوکہ دہی کے ماہرین نے یہ مذاکرات کے پردے میں جب پوری تیاریاں مکمل کر لیں کہ ایران پر یلغار کی جا سکے تو یلغار کی گئی. اور یہ جو آپ نے یلغار کی بات کی ہے غوری صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سینیٹر وارن ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بریفنگ دی گئی ہے اور اس بریفنگ کی جو تفصیلات ہیں اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. تو یہ جو لوگ ہیں وہاں پہ، اگرچہ آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ نے وہ جو قرارداد پیش کی تھی وہ نہیں اس کو جانے دیا آگے، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ سینٹ کا فیلئر ہے، ظاہر ہے پارٹیزن قسم کی ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ جو انسائیڈ یو ایس سینٹ اور کانگریس کے جو دوسرے ایوان زیری ہیں وہاں پہ تو کوئی ہمیں امید نہیں ہے، لیکن جو پبلک اوپینین ہے اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ میرے سے یہ بلنڈر ہو چکا ہے اور اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہوگا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کسانہ صاحب، اس لیے کہ ابھی تو ابتدا ہے. دیکھ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب جب امریکن کنزیومرز کے لیے، امریکن صارفین کے لیے پمپ پر پیٹرول $4 فی گیلن ہو جائے گا، اور اس کا امکان بہت قریب ہے. جی بالکل. تیل کی قیمتیں جو عالمی منڈی میں جنگ کی ابتدا سے پہلے $60 اور $65 بیرل تھیں، وہ اب $90 کے قریب ہو گئی ہیں، اور بہت امکان ہے کہ اگلے چند روز میں وہ $100 سے تجاوز کر جائیں گی. ظاہر ہے کہ اور پھر جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ہو رہا ہے کہ وہاں سے آئل ٹینکرز کی رسد بالکل بند ہے. اور آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ناظرین کو یہ یاد ہوگا کہ دنیا کا 20 سے 22% تیل صرف آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، اور آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے. اور بلکہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ اس ٹینکر کو غرق کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا جو اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں پہ اب ہم آن گراؤنڈ سچویشن کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ ایران کے اندر جس طریقے سے آلموسٹ یہ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ جو مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریپلیس کریں گے، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ٹارگٹ ہوں گے اور ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے. تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو قیادت کا بحران ہے وہ تو نہیں کہیں آ جائے گا راستے میں اور رکاوٹ بن جائے گا؟ قیادت کا بحران تو ابھی فی الحال ہی محسوس ہو رہا ہے کسانہ صاحب، اس لیے کہ یہ جو ایران نے نئی پالیسی اختیار کی ہے کہ قرب و جوار کے جو عرب ممالک ہیں اور وہ سب تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، ان کی تنصیبات پر جو حملے ہو رہے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حملوں کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہے. دیکھیے، میں اس وقت سعودی عرب میں موجود ہوں، میں دہران میں ہوں، اور دہران سے وہ راس تنورہ کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے وہ صرف 60-65 کلومیٹر دور ہے. وہاں پر جو پروجیکٹائل بھیجا گیا ہے
اس کے متعلق ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہ مسائل نہیں بھیجا. تو اغلب خیال یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے یہ سازش کی ہے، یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے خلیج کے جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی امریکہ اور اسرائیل کا حلیف بنا دیا جائے اور ان کو ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کے لیے تیار کیا جائے. آپ کا یہ جو اندازہ ہے یہ بالکل درست اس لیے ہے کہ اس کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں ٹکر کارلسن صاحب. انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ سعودی عرب نے کچھ ایجنٹس جو موساد کے ہیں وہ پکڑے ہیں اور وہ وہاں پہ بومبنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے ریڈ ہینڈیڈ ان کو پکڑ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بیسیکلی انہی کی طرف سے ہو رہا تھا. جیسے میں نے بھی کہا کہ سوئسائڈ ڈرونز بھی وہ بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے، لوگوں کو قتل کیا جائے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو، اور کہا جائے کہ یہ ایران نے کروایا. جی، وہ سعودی عرب میں بھی اور قطر میں بھی اسرائیلی ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور دیکھیے کسانہ صاحب، ایک بہت ہی جو حساس پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے برطانیہ کی جو سائپرس میں قبرص میں ایئر بیس ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اب آپ سوچئے کہ سائپرس ایران سے کم از کم 1000 کلومیٹر دور ہے اور سائپرس لگا ہوا ہے لبنان اور اسرائیل سے. تو یقیناً یہ مذموم کوشش اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے کہ کسی طرح سے برطانیہ کو، اس لیے کہ برطانیہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ اس کے اڈے اور اس کی تنصیبات امریکہ کے حملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. لیکن قبرص پر جیسے ہی حملہ ہوا، ایئر بیس پر جیسے ہی نشانہ بنایا گیا، تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہ سن رہا تھا کارل اسٹائمر کے صاحب کی تقریر جو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم برطانوی تنصیبات کی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں، تو لہٰذا ہم امریکہ کے لیے اپنی فیسلٹیز کو کھول رہے ہیں، لیکن صرف دفاعی ضروریات کے لیے، اوفینسو کے لیے نہیں، ڈیفینسو کے لیے. تو یہ تو سازش ہو رہی ہے یورپین ملکوں کو بھی امریکہ اور اسرائیل کا حلیف بنانے کے لیے، اور اس بات کی تو سر توڑ کوشش کر رہا ہے اسرائیل کہ کسی طرح سے خلیج کے عرب ممالک کو بھی اس حلے میں، اس یلغار میں شامل کر لیا جائے. اچھا، یہ جو یو این ہے، بہت ہماری معزز جو آرگنائزیشن ہے یو این، وہ کہاں پہ ہے اس وقت؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہ تو لاچار ہے. وہ سیکرٹری جنرل نے ایک بیان دیا خانہ پوری کے لیے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب آپ سوچئے کہ اگر کوشش بھی کی گئی کہ سلامتی کونسل میں یہ موضوع زیر بحث آئے تو وہاں تو امریکہ کو ویٹو پاور حاصل ہے. بالکل. امریکہ تو ان ممالک میں سر فہرست ہے، ان 5 ممالک میں جو مستقل اراکین ہیں سلامتی کونسل کے، جس نے اپنی ویٹو پاور سب سے زیادہ اسرائیل کے حق میں استعمال کی ہے. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 8 قراردادیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امن کے لیے اور جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی تھی، ان 8 قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے. تو المیہ ہمارے دور کا یہ ہے کسانہ صاحب کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو دنیا کا نگران سمجھتی ہے، چوکیدار سمجھتی ہے، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا جی، اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے
کہ چائنا اور روس کا اس میں اب کیا کردار ہے؟ کیا وہ چپ کر کے خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے یا پھر اوپنلی کچھ نہ کچھ کریں گے بھی؟ یہ تو مجھے اطلاعات ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سپلائیز بھی کی ہیں ایران کے لیے، انہوں نے سب کچھ وہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ دامے درمے تو سکھنے وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اوپنلی انہوں نے کوئی ایسا کوئی کنڈیمنیشن اوپن یا کوئی اگریسو قسم کا کوئی جسچر وہ کچھ نہیں دیا. دیکھیے چین کی تو تاریخ یہی رہی ہے گزشتہ 50 برس کی کہ اس نے کبھی کھل کر کسی کی حمایت نہیں کی، کہ مخالفت تو ضرور کھل کے کی ہے لیکن اعلانیہ اس طرح سے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جس طرح کے الائنسز میں تصور کیا جاتا ہے. تو چین کے متعلق حالانکہ یہ جو تیل کی ترسیل بند ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ منفی اثرات تو چین پر بھی پڑیں گے، اس لیے کہ چین کا تو 40% تیل خلیج کے ممالک سے آتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. بلکہ میں ایک ماہر کا تجزیہ سن رہا تھا اور اس نے بہت اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ یہ ٹرمپ نے جو کچھ بھی حرکت کی ہے وہ ایک پتھر سے اس نے دو اہداف حاصل کرنے چاہے ہیں. ایک طرف تو ایران کو دبانا تھا اور چلنا تھا، دوسری طرف چین کی معیشت کو حصار میں لینا تھا، اس لیے کہ چین کا جو سب سے زیادہ انحصار ہے بیرونی دنیا پر وہ تیل کے ضمن میں تیل کے حوالے سے وہ خلیج کے ممالک پر ہے. لیکن ساتھ ساتھ گوری صاحب دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام سینیریو جو آپ بتا رہے ہیں اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ تو کہیں غائب نہیں ہوئے ہیں، ایز کنٹری ٹو جو اسرائیلی پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے بنکرز میں جو بڑے بڑے آپ کو پتا ہے بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، یہ عجیب ہی بات ہے. ویسے کسانہ صاحب اس پر حیرت یوں نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیے ایران کا جو اسلامی انقلاب تھا وہ نظریاتی انقلاب تھا، اور یہ جو فرق آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ حسینی اور یزیدیوں کے درمیان یہی تو فرق ہوتا ہے. دیکھیے جب وقت پڑتا ہے، جب مارکا حق و باطل کا درپیش ہوتا ہے تو باطل تو سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق سینہ تان کر ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور حق کی علمبرداری کے لیے اور حق کی پاسداری کے لیے ہر وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. ایران تو بہت بڑا ملک ہے کسانہ صاحب، اور ایران کے نظریاتی انقلاب میں اسلام کا وہ بنیادی روحانی تصور ہے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. تو اس کے مقابلے پر کیوبا جو امریکہ کے ساحل سے صرف 100-125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن آج تک تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود، اس کے باوجود کہ امریکہ نے 1960 سے کیوبا کا حصار کیا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے، اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے. کیوبا کے انقلاب کو وہ امریکہ تمام تر کوششوں کے باوجود بدل نہیں سکا. آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈل کاسٹرو کی زندگی پر اس پر کتنے قاتلانہ حملے کیے گئے تھے، ہر طرح سے کوشش کی گئی، لیکن وہ جو اس بات کا قائل ہو جانا پڑتا ہے کیوبا کی مثال سے اور فیڈل کاسٹرو کی مثال سے کہ جسے اللہ چاہے اسے کون چکے. اور یہ واقعی جو آپ نے بات ایران کے عوام کے حوالے سے کی ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. ہاں بالکل. اور میں نے بھی یہ 4 مصرے کہے ہیں کسانہ صاحب. خیر و شر کا مارکا درپیش ہے، خیر و شر کا مارکا درپیش ہے، کربلا کا عزم زندہ کیجئے، کربلا کا عزم زندہ کیجئے، نور حق کی سرفرازی کے لیے اسوہ شبیر پیدا کیجئے. ہے نا،
माशाल्लाह। हमारे सामने तो जो सबसे ज्यादा रोशन, सबसे पायदार और दरख्शां मिसाल है वो इमाम शुहदा सैयदना हुसैन की है बेशक, कि बेशक। उन्होंने अपना सर दे दिया लेकिन यजीद की बैत नहीं की, बैत नहीं की, उसके बिल्कुल, सामने सर सही नहीं बात। झुका। क्या बात। अच्छा जी, आखिर में इमरान खान साहब के बारे में ज़रा चीज़ें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ मामला जो है वो तय हो रहे हैं। अभी आपने देखा उनको ज़मानत भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मसलन सिद्दीक जान वगैरह जैसे लोग जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे 3 डिमांड्स की जा रही हैं कि जनाब आप बाहर आकर 1 साल तक कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे और सिर्फ आपको जलसे जुलूस करने की कहीं-कहीं इजाज़त मिल जाएगी, वो भी एनओसी के साथ। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी आपको हुकूमत जो है उसको आप नहीं छेड़ेंगे, हुकूमत ये नहीं होगी लेकिन कोई हुकूमत कौमी किस्म की हुकूमत जो है वो हम बना देंगे, तो आप उसको वो नहीं गिराएँगे। तीसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मखसूस शख्सियात सो कॉल्ड, आपको पता ही है जिनका वो कह रहे हैं जी कि जी उनके खिलाफ आप कार्रवाइयां नहीं करेंगे। बाकी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की खैर है, उनके खिलाफ जो मर्जी कर लें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने कहा जी कि मैं दस्तखत करके कभी भी बाहर नहीं आऊंगा, नवाज शरीफ नहीं बनूंगा और मैं वो नहीं करूंगा जो वो लोग करता रहा है नवाज शरीफ, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो करूंगा। क्या आप समझते हैं कि, और बाय द वे लतीफ खोसा साहब ने भी कहा है कि ईद उल फितर वो घर आके करेंगे। डू यू सी दिस हैपनिंग? इम्कान है, लेकिन इमरान हथियार नहीं डालेगा। इमरान किसी ऐसे समझौते पर अपने दस्तखत सख्त नहीं करेगा जिसमें उसके मौक़िफ़ से हट जाने का इशारा हो या इंदिया हो। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि इमरान की सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं है, बल्कि इमरान उस सियासी निज़ाम को, उस गंदगी को, उस ग़िलाज़त को पाकिस्तान की सियासत से हटाना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत को उस निज़ाम जबर और इस्तिबदाद से निजात दिलाना चाहता है जिसके तहत हमारा मुल्क आज जिस नहज पर खड़ा है, जिस सतह पर खड़ा है, वो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान न किसी गिनती शुमार में नहीं है। और अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है तो उसमें वो लोग जिन्होंने अपने लिए ताहयात इस्तिस्ना हासिल कर लिया है, अपनी कठपुतली पार्लिमान की कलाई मरोड़ कर उनको मजबूर किया गया है कि वो ताहयात इस्तिस्ना दे दें। दो शख्सियात हैं, एक आसिम मुनीर है और दूसरे हमारे जो सदर मुमलिकत हैं। एक पाकिस्तान की इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि जरदारी जैसे पश्त किरदार का शख्स पाकिस्तान का 2 बार सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये इम्तहान है, इमरान के लिए इम्तहान नहीं है, इसलिए कि इमरान तो अपनी 2.5 साला कैद-ओ-बंद की सहुबतें बर्दाश्त करके अपने पुरअज़्म रहने का सबूत दे चुका है। अब तो इम्तहान है उन चोरों का, उन गासिबों का जो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझकर उस पर मुसल्लत हैं और पाकिस्तानी कौम की मुसलसल तज़लील कर रहे हैं। चलें, इसके ऊपर आपका तजज़िया इंशाल्लाह जारी रहेगा। गोहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर यू एंड फॉर ऑल दी Pakistanis stuck in Saudi Arabia और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें भी इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बताना था, मैं दुआ करूंगा कि आप अपने दांतों के मसले से जल्द जबरदस्त और रिहा हो जाएं और इंशाल्लाह सेहतमंद हो। बहुत इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खुदा